أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. میرے ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابل اور حابل کا قصہ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سناؤ کہ جب دونوں نے نیاز کی تو ایک کی نیاز قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہ ہوئی، تو ایک کی نیاز قبول ہو گئی، وہ تھا حابل، اور جس کی نیاز قبول نہیں ہوئی وہ تھا قابل۔ تو قابل نے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا، تو حابل بولا اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ میرے دوستو، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے بہت اولاد ہوئی، انہی میں سے دو بچے قابل و حابل تھے۔ قابل بڑا لڑکا تھا، لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ قابل چھوٹا بھائی تھا جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا۔ اقلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابل سے کرنا چاہتے تھے جو نیک اور شریف تھا، اس لیے قابل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ آؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اقلیمہ کی شادی کی جائے گی۔ نیاز اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کی قربانی کو لے گئی، یعنی حابل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس کے بھائی قابل کو بہت غصہ آیا، اس نے حابل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ تو حابل نے کہا اللہ کے نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اللہ نیک بندوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر کار ایک دن قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابل نے اپنے بھائی حابل کا کیا۔ قتل کرنے کے بعد قابل کو فکر ہوئی کہ حابل کی لاش کا کیا کرے، کس طرح چھپائیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوا چونچ سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا ہے۔ تب اس نے بھی اپنے بھائی حابل کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو بہت رنج ہوا کہ حابل کی قتل ہو گیا۔
تو قابل و حابل دونوں بھائی کے جھگڑے سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جیسے قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، اور حابل کو قیامت تک لوگ اچھے کہتے رہیں گے اور وہ جنت کا وارث ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے واقعہ قابل و حابل کا۔ تو ہمیں اپنے بھائیوں پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی ہم پر زیادتی کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور صبر کے ذریعے اس سے بدلہ لینا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر مار قتال کر کے بدلہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔